وہ نہایت ہی جوش اور غصے میں جذباتی ہو چکی تھی۔ یہ تک بھول گئی کہ وہ یہ سب کس کے سامنے بول رہی تھی۔ فہد کے بارے میں اس طرح کے الفاظ سن کر سدرا کو برا تو لگا تھا، لیکن اس نے بہت ہی دانش مندی سے معاملے کو سلجھانا چاہا تھا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ میں سمجھتی ہوں تم بہت سمجھدار اور فرما بردار بچی ہو، میرا کہنا مانو گی، ہے نا؟ اس نے بڑے پیار سے اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کر التجائی انداز سے پوچھا۔ دیکھو، میں فہد کی بھابھی ہوں، تو اس حساب سے تمہاری بھی بھابھی ہوئی نا؟ تو کیا تم اپنی بھابھی کا کہنا نہیں مانو گے؟ نہ تو مجھے فہد سے کوئی لگاؤ ہے اور نہ ہی اس سے جڑے کسی بھی رشتے سے۔ البتہ اگر آپ کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہوگا تو میں کبھی آپ کی دل آزاری نہیں کروں گی۔ اس نے اب اپنا رخ بھابھی کی طرف پلٹا تھا۔ اس کا منہ پھٹ انداز دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ فرین کی عادت تھی شروع سے ہی، وہ ہر بات منہ پر بولنے کی عادی ہوا کرتی، نہ کوئی رکھ رکھاؤ اور نہ ہی کوئی دکھاوا۔ دیکھو، دونوں خاندانوں میں سالوں سے چلتی ہوئی دشمنی اب جا کر ختم ہوئی ہے، اس لیے تم ایسا کچھ بھی مت کرو جس سے یہ بجھی ہوئی آگ پھر سے بھڑک اٹھے۔ وہ نہایت ہی پیار سے اسے سمجھا رہے تھے۔ تو کیا یہی بات آپ اپنے اس فہد کو نہیں سمجھا سکتی؟ فرحین نے تنزیہ کہا۔ اصل میں فہد ایسا نہیں ہے، وہ بس آج کل کچھ زیادہ پریشان ہے، اداس ہے، اسے حالات نے ایسا بنا دیا ہے۔ اس نے فہد کی سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ پریشان ہے، حالات کا مارا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ان سب میں میرا کیا قصور بنتا ہے جو وہ میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرے؟ اس نے چڑھ کر بولا۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، فی الوقت اس کی پریشانی اور اداسی کی وجہ تم ہی ہو، اس لیے تمہیں صبر اور تحمل سے اسے ہینڈل کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں اس کی پریشانی اور اداسی کی وجہ ہوں؟ کیا ضرورت تھی پھر اس نے شادی کیوں کی مجھ سے؟ وہ الجھ کر رہ گئے۔ یہ بہت ہی بڑے قصے ہیں۔ تو کیا میں قصوں کا حصہ بننے لگی ہوں؟ کس طرح کے قصے؟ اور اس قصے میں میرا کیا کردار ہے؟ وہ بے یقینی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پڑھائی کے سلسلے میں بچپن سے ہی اکثر گھر سے باہر رہتا تھا۔ اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی، اسی کے کہنے پر ہی وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ گھر سے باہر رہتا۔ اس قیامت کے وقت بھی وہ ملک سے باہر تھا۔ فہد نے اپنی ماں کو اس طرح کھویا تھا کہ اس کا آخری دیدار بھی اسے نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس صدمے نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت کا ذکر کرتے ہوئے سدرا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ تھوڑا سا افسردہ تو ہوئی تھی، لیکن فہد کے لیے کوئی ہمدردی نہیں جاگی تھی۔ وہ پھر سے الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ اگر اس کی ماں مری تھی اور اس وقت گھر پر موجود نہ تھا تو اس بات کے لیے بھی میں اس کی گناہ گار ٹھہری؟ اس نے پھر سے سدرا کی جانب طنز بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی ماں کو تمہارے گھر والوں نے مارا تھا، سدرا نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ دونوں خاندانوں کو بہت کچھ جھیلنا پڑا تھا، جو کہ کسی کے لیے بھی بھولنا آسان نہیں، اور اب کافی سالوں بعد یہ صلح کا معاہدہ طے پایا گیا۔ کیسا معاہدہ؟ وہ سانس روک کر کھڑی تھی۔ اس کی ماں کے بدلے تمہیں اس خاندان میں بہو بنایا گیا ہے، تم اسی قصاص میں خون بہا میں رخصت ہو کر آئی ہو، سدرا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا، اور فرین کی آنکھیں ایک سمت ٹھہر گئیں۔ پھٹی آنکھوں سے بے یقینی کے ساتھ وہ سدرا کو گھورنے لگی۔ اسے اب ساری باتیں سمجھ میں آنے لگی تھی، گھر سے رخصت ہونے سے لے کر کمرے تک، کیوں اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا تھا۔ عزت؟ تمہاری کوئی عزت نہیں۔ رات میں کہے ہوئے فہد کے الفاظ اب اسے شدید چبھنے لگے تھے۔ اتنا بڑا ظلم میرے گھر والوں نے کیا میرے ساتھ، مجھے دشمنوں کے ہاتھ خون بہا میں دے دیا گیا۔ وہ من ہی من میں اب اس آگ میں جھلس رہی تھی، خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ خود کو سنبھالو، تم گر رہی ہو۔ سدرا نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ زمینوں کی وراثت پہ اس خاندان میں بہت سالوں سے دشمنی چل رہی تھی، لیکن اسے معاملے کی گہرائی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اسے کسی معاہدے کے تحت خون بہا میں دیا گیا تھا، اتنی بڑی بات کا تو اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ سدرا کی بات سن کر وہ گہرے صدمے سے دوچار ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔
تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ رہی بات فہد کی، تو دھیرے دھیرے سیٹ ہو جائے گا تمہارے ساتھ۔ تم بس اسے کسی بات پہ غصہ نہ دلاؤ، جتنا ہو سکے اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو، اس کا ہر کہنا مانو، اس کی باتوں کو برداشت کرنا سیکھو، اس کے دل میں جگہ بناؤ، اس کی تنہائی اور اکیلے پن کو دور کرو۔ جتنا زیادہ تم دونوں کا رشتہ مضبوط ہوگا، اتنے ہی سکون سے دونوں خاندان رہ پائیں گے۔ اب یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے اور مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں فرحین۔ سدرا نے پر امید انداز میں اس کا ماتھا چوما اور وہ اب بھی الجھی ہوئی کیفیت کے ساتھ ایک سم نظر جما کر رہ گئی تھی۔ دبے پاؤں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی نیچے اتری اور کھانے کی ٹیبل کے قریب آ کر رک گئی۔ وہ گلابی رنگ کا جوڑا پہن کر آئی تھی، ساتھ ہی سدرا نے کچھ زیورات بھی پہنا دیے تھے۔ اب وہ بالکل نئی دلہن لگ رہی تھی، لیکن اس کی رنگت اب بھی اجڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ سی آ کر وہاں کھڑی ہوئی۔ ارے یہاں بیٹھ جاؤ نا، سدرا کھانا لگانے میں مصروف تھی۔ جو ہی اسے دیکھا تو فہد کی جانب پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ فہد نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظریں ٹیبل پر جمائیں۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، بالکل اس کے نزدیک۔ ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھنے سے دونوں ہی خوش نہ تھے، لیکن بھابھی کا کہا دونوں ہی نہیں ٹال سکتے تھے۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ فہد نے جنت کے آتے ہی پوچھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ پانی کا گلاس بھر کر تھوڑا سا چونک کر بولی اور ساتھ ہی اپنی پلیٹ اٹھانے لگی۔ کل رات کو تمہیں شدید درد تھا، تم سو نہیں سکی تھی، ہاجرہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فہد معنی خیز انداز سے بول رہا تھا، ساتھ ہی شکی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ او ہاں، وہ میں ہاجرہ کے پاس گئی تھی، لیکن وہ سو چکی تھی تو میں نے اسے نہیں جگایا، پھر ٹیبلٹ کھا کر میں بھی سو گئی۔ اس نے مشکل سے جملہ ادا کیا تھا۔ خوف کی تلوار اب بھی جیسے اس کے سر سے لٹک رہی تھی، کیونکہ فہد کی تیکھی نظریں اب بھی اسی پہ جمی تھی۔ فہد چلو شروع کرو بیٹا، سدرا سے بولتے ہوئے خود کچن سے کھانا لینے چل دی۔ اس کی آواز پہ فہد نے نظریں جنت سے ہٹائیں اور رخ سامنے کو کیا۔ بھائی جان ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ ان کی خالی کرسی دیکھ کر فہد نے ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اکثر رات کا کھانا سارے گھر والے ساتھ میں کھاتے تھے، یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اسے وہاں نہ دیکھ کر فہد کو پریشانی ہوئی۔ ان کی طبیعت کچھ خراب ہے، وہ کچن سے آتے ہوئے بولی۔ کیوں، کیا ہوا ہے بھائی جان کو؟ اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ پریشانی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑا سا سر میں درد تھا، بس ریسٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کا فی الحال کھانے کو من نہیں تھا، اس لیے یہاں نہیں آئے، اپنے کمرے میں کھا لیں گے۔ اور اب تم یہ سوال جواب چھوڑو، کھانا شروع کرو، دلہن کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ وہ روٹیاں ڈالتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ خود تو اسے اس ٹیبل پر برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن اس نحوست کو میری زندگی میں شامل کر کے میری تو زندگی ہی خراب کر دی۔ بھائی جان نے کیا اس بات کا احساس ہے انہیں؟ وہ حقارت سے اسے دیکھتا ہوا کھانا چھوڑ کر فوراً باہر چل دیا۔ رکو فہد، باہر کی جانب اس کے تیزی سے چلتے ہوئے قدم سدرا کی آواز سے رک گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ ضروری کام سے جا رہا ہوں، میرا انتظار مت کرنا، بعد میں چلے جانا، پہلے کھانا تو کھا لو، اس طرح چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ کھانا اب میرے لیے حلال نہیں ہے، اس نے ٹیبل کی طرف فرحین کو دیکھ کر بولا، جہاں سب بظاہر کھانا کھانے میں مصروف لگ رہے تھے، لیکن توجہ ان دونوں کی طرف ہی تھی۔ سدرا اچھی طرح جانتی تھی اس کے جانے کی وجہ، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ بات زیادہ بڑھ جائے اور اس کی خبر فرحین کے گھر والوں کو ہو۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ملازم یہیں کھڑے ہوئے ہیں، کم از کم سب کے سامنے تو خود پہ ضبط رکھنا سیکھو۔ چلو میری خاطر ہی بیٹھ جاؤ، کچھ کھا لو، اس کے بعد چلے جانا۔ سدرا نے دھیمی آواز میں تنبیہ کرتے اس کے بازو کو پکڑا۔ وہ ٹیبل کی طرف چلنے لگی، لیکن فہد وہاں سے نہیں ہٹا۔ آپ کی میں دل سے عزت کرتا ہوں بھابھی، لیکن یہاں پر کچھ لوگوں کی موجودگی میں مجھ سے کھانا ہضم نہیں ہوگا، اس لیے پلیز آپ مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کہیں۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے وہ تیز آواز میں گھرایا تھا، جس کی آواز سب نے سنی تھی،
لیکن ہر کوئی بے دہانی کا دکھاوا کیے ہوئے تھا۔ اپنے بازو سے بابی کا ہاتھ چھڑا کر فہد نے باہر کا رخ کیا۔ اس کا لہجہ بہت ہی نفرت آمیز تھا، جس کی بو کو فرید نے دور سے سن کر محسوس کیا تھا۔ اتنی دیر بعد بامشکل سے لیا ہوا پہلا لقمہ اس کے حلق میں ہی اٹک کے رہ گیا تھا۔ ابھی سورج طلوع ہونے جا رہا تھا۔ ہلکی سی روشنی سے اندھیرا سویرے میں بدل رہا تھا۔ چاروں طرف ایک دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ تیز قدم لیتے ہوئے وہ دوڑ لگایا جا رہا تھا۔ شکر خدا کا تم ٹھیک ہو۔ وہ اس کو دیکھ کر ایک گہری سانس چھوڑنے لگا۔ ایسا کیا طوفان آ گیا تھا جو تم نے صبح صبح بیل کی طرح مجھے کھیتوں میں دوڑ لگوائی ہے؟ دور دور کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے بیلوں کو دیکھ کر تجسس سے بولا۔ مجھے چائے تک نہ پینی دی۔ تیز قدموں کی وجہ سے اس کی سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں، لیکن اس کی آمد پہ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ وہ جانے کیا کیا خیال دل میں لیے گھر سے نکلا تھا، جبکہ وہ خاموش نیچے گیلی گھاس پہ بیٹھی صرف اسے سن رہی تھی۔ اس کی اس بے رخی پہ وہ نیچے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سوالیہ انداز سے اس کو گھورنے لگا۔ اب کچھ بولو بھی یار۔ منیب اس پہ نظریں جمائے اس سے مخاطب تھا، لیکن وہ اداس تھی، نہ جانے کیسی سوچوں میں گم۔ سامنے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، جو کہ دور کھیتوں میں اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کیا بات ہے، اتنی گمسم کیوں ہو؟ منیب اس کی اس کیفیت کو بالکل بھی سمجھ نہ پایا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے ہلانے لگا۔ وہ سوچوں کے ہجوم سے باہر تو آئی تھی، لیکن اب اپنی گردن موڑ کر پاس بیٹھے منیب کو دیکھنے لگی تھی۔ آنکھیں اس پہ جمائے ہوئے وہ پھر سے من میں نہ جانے کہاں کو بھٹک رہی تھی۔ تم نے میرے گھر رشتہ نہیں بھیجا نا؟ وہ خوش لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ لہجے میں شکوے کے ساتھ ساتھ ایک درد بھی تھا۔ بات کرتے وقت اس کی آنکھیں اب نم ہو چکی تھی۔ یار، اس میں اتنا اداس اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جانتی تو ہو ساری صورتحال کو۔ میں نے بتایا تھا نا، فی الحال یہ بہت مشکل ہے، وقت لگے گا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اسے یاد دہانی کرانے لگا اور حیرت سے اس کو گور رہا تھا۔ اتنی سی بات کے لیے اسے صبح صبح فون کر کے بلایا تھا اس نے۔ منیب، تمہیں یہ اتنی سی بات لگ رہی ہے؟ یہاں میری جان پہ بن آئی ہے۔ میں اس رات بال بال بچی ہوں۔ یہ تو اچھا ہوا انہوں نے ہمیں ساتھ میں نہیں دیکھا۔ اگر فہد بھائی تمہیں اور مجھے اس رات ساتھ میں دیکھ لیتے تو قیامت برپا ہو جاتی۔ جنت کے لہجے میں شدید خوف اور پریشانی تھی۔ اچھا کچھ ہوا تو نہیں نا؟ فی الحال کچھ بھی نہیں بگڑا، آگے بھی اللہ بہتر کرے گا۔ اتنے عرصے سے کیا کبھی کسی کو ہم پہ شک ہوا ہے جو اب ہوگا؟ منیب پرسکون انداز میں بولتے ہوئے گھاس پہ لیٹ گیا۔ اس کا بے فکر رویہ جنت کو اور بھی پریشان کر رہا تھا۔ ہاں، لیکن اب میں اگلی بار نہیں مل سکوں گی شاید۔ پہلے کی بات اور تھی، تب فہد بھائی یہاں نہیں رہتے تھے، لیکن اب وہ یہاں پر ہیں، اور اس رات کے بعد تو وہ مجھے ہر وقت شکی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں اور مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ اچھا، واقعی میں بہت ڈر لگ رہا ہے؟ وہ تو دکھ بھی رہا ہے۔ وہ اس کے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے شرارتی انداز سے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ جھنجھلائی۔ ویسے اپنی چار دیواری میں رہ کر بند دروازے کے پیچھے سے مجھ سے بات کرنے میں خوف آتا ہے تمہیں، اور یہاں جناب دن دہاڑے کھلے میدان میں بیٹھی میرے ساتھ حسین ملاقات کر رہی ہیں، اور اوپر سے مجھے جتلایا جا رہا ہے کہ آئندہ نہیں آؤں گی، ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کی جانب پیٹھ کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ منیب وہیں لیٹے ہوئے اس کی پیٹھ پر کھلے بالوں کو ہاتھوں سے سلا رہا تھا۔ ویسے میں تو شکر کرتا ہوں، ہائے میری خوش نصیبی، رات کو دیدار نصیب نہ ہونا میرے لیے غنیمت ٹھہرا، جو یار آج دن میں روبرو ہوئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے جنت کو کھینچ کر اپنی طرف موڑا۔ بے دہانی میں اس کے سینے پہ گرنے لگی تھی۔ اس کا سر منیب کے چہرے سے ٹکرایا اور اسی پل وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ یہ کیا حرکت ہے منیب؟ اس نے تیز ہوتی ہوئی دھڑکن کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی چادر اٹھائی اور اوڑھ کر کھڑی ہوئی۔ خفگی سے اب اسے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں یہاں اپنے ساتھ کوئی تفریح کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ وہ اس کی حرکت سے غصہ تھی۔ اس کی بات کو سنجیدہ لینے کے بجائے منیب اس کی باتوں کو ٹال رہا تھا، اور یہی بات اسے مزید پریشان کر رہے تھے۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ فہد بھائی گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور بھائی جان کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔
اس لیے وہ صبح صبح کھیتوں کی طرف آنے والے نہ تھے۔ اسی موقع کو غنیمت جان کر میں یہاں بس تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ اس سے پہلے کہ گھر والوں کو مجھ پر مزید شک ہو جائے اور وہ میرا رشتہ کہیں اور طے کرتے ہیں، جلدی سے میرا ہاتھ اپنے لیے مانگ لو۔ لیکن تم ہو کے کچھ کرتے ہی نہیں۔ وقت نکل جائے گا، میری شادی کہیں اور ہو جائے گی، پھر سڑتے رہنا اسی گھاس پہ، صحیح وقت کا انتظار کرتے کرتے۔ بات ختم کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ جنت، یہ کیا بچپنا ہے؟ تم کیوں اتنی بے بسی دکھا رہی ہو میری جان؟ اس نے ایک دم کھڑے ہو کر اپنی انگلیوں سے جنت کے آنسو صاف کیے۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہے، یہ تو طے ہے، اس نے یقینی انداز سے اس کی طرف مسکراتے ہوئے بولا۔ اور رہی بات میرے کچھ کرنے کی، تو تم یہ کیوں بھول گئی کہ ہمارے خاندان کے بیچ جو دشمنی چل رہی تھی، میری ہی کوششوں کی وجہ سے یہ دشمنی رشتہ داری میں بدلی ہے، اور یہ میں نے کسی اور کے لیے نہیں، صرف ہم دونوں کے لیے کیا ہے۔ فرحین کی شادی فہد سے ہو جانا دونوں خاندانوں کو جوڑنے کی پہلی کڑی تھی، جو کہ ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ بس اب تمہیں یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ شادی ٹھیک سے چلنے لگے۔ فرحین بہت ہی لاڈلی ہے بھائی صاحب کی، اگر اسے کچھ بھی مسئلہ ہوا تو بنی ہوئی بات پھر سے بگڑ جائے گی۔ تمہیں بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ فرحین اور فہد کا کوئی جھگڑا نہ ہو، اور نہ ہی اسے گھر والوں کی کسی بات سے کوئی پریشانی ہو۔ وہ بہت ہی ضدی اور غصے والی ہے، اسے سنبھالنے میں اور گھر میں قائم رہنے میں تمہیں کوششیں کرنی ہوں گی تاکہ بنی ہوئی بات بگڑ نہ جائے۔ پھر جب دونوں خاندانوں میں معاملات کچھ بہتر ہونے لگیں گے تو میں خود امی اور بابا کو بھیجوں گا تمہارے گھر۔ اب کی بار اس نے بڑی سنجیدگی سے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے سمجھایا تھا۔ منیب کی باتوں سے وہ کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ اس کے مسکرانے پر منیب کو بھی سکون محسوس ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم کر گھر کی طرف رخصت کیا اور خود بھی اپنے راستے پر چل دیا۔ بھابھی چائے پیوں گا، اس نے گھر آتے ہی آواز دی۔ 2 دن بعد وہ گھر واپس آیا تھا۔ اس کی آواز سن کر سدرا کچن سے باہر نکل آئی۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھا موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد جب اس نے خود پر نظریں محسوس کی تو سر اٹھا کر دیکھا۔ سدرا اس کے سامنے کھڑی بڑی حیرت کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں بھابھی آپ؟ فہد نے اس کی آنکھوں میں حیرانگی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ کہاں تھے اب تک؟ جنید کے گھر تھا، بتایا تو تھا آپ کو، انتظار مت کرنا۔ جواب دینے کے بعد وہ پھر سے اسکرین کی طرف متوجہ ہوا۔ کافی دن بعد خوش لگ رہے ہو، تمہارا چہرہ آج کھلا کھلا سا لگ رہا ہے، کوئی خاص وجہ ہے؟ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر بول رہی تھی۔ بالکل خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس نے پرمسرت لہجے میں بولا۔ اس کا مطلب تم خوشی سے؟ وہ پلکیں جھپک نہ پائی تھی۔ جی بھابھی، خوشی، میری خوشی، وہ بڑی مدھم انداز سے بولا۔ اس کے لہجے میں خوشی جھلک رہی تھی۔ کب اور کہاں ملے تم اسے؟ کیا بات ہوئی تمہاری؟ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ تھکا ہوا آیا ہوں، پہلے چائے تو پلا دیں، صوفے پر لیٹتے ہوئے بولا، اور وہ سر اسباب میں ہلاتی ہوئی چائے بنانے کچن میں چل دی۔ اس کا دھیان اب مکمل طور پر اپنے موبائل پر تھا۔ وہ بڑے ہی پیار سے موبائل کی اسکرین کو ٹچ کر رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک سکون سا چھایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سدرا چائے کا کپ لیے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے چائے کا کپ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب بتاؤ ذرا، آپ کی یہ توانائی کیسے بحال ہوئی؟ سدرا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ آج صبح ہی اس کا میسیج آیا تھا۔ وہ تو ناراض تھی تم سے، پھر کیسے بات کر رہی ہے؟ اور تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، پھر؟ سدرا ایک ساتھ الجھے ہوئے سوالات کر رہی تھی۔ پتہ ہے بھابھی، جب بندے کی قسمت اچھی ہو نا تو حالات کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا آپ سے کوئی چیز چھیننے میں کیوں نہ لگ جائے، لیکن اگر وہ آپ کے حصے میں ہوگی تو ضرور مل جائے گی۔ خوشی کا دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اب بھی میری ہے، اس نے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ میں یہاں سوچ سوچ کر خود کو کوس رہا تھا، اور وہی کیفیت اس کی بھی تھی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرانے لگا۔ تمہاری باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔
सिद्रा ने गहरी सांस भरते हुए बोला। इस रात जब इसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और मैं नहीं जा सका था और मन ही मन में खुद को कसूरवार ठहरा रहा था। मज़े की बात तो ये है कि वो भी नहीं आ सकी थी और वो खुद को मेरा कसूरवार समझ रही थी। अब वो मुझसे माजरत करने लगी और मैं इससे। बात करते वक्त फ़हद की बेख्तियार हंसी छूट गई। साथ ही सिद्रा भी इसकी बात पर मुस्कुराने लगी। फिर सिद्रा ने इसकी हंसी रुकने के बाद पूछा, फिर क्या, आप जानती नहीं मेरी खुशी को इतनी खरी खरी सुना दी कि बस। वो किस लिए? सिद्रा ने फिर हैरत से पूछा। बोल रही थी कि अगर मैं तुम्हारे भरोसे घर से निकल गई होती और तुम भी वहाँ मौजूद ना होते तो क्या हो जाता, वगैरह वगैरह। उफ, बहुत गुस्से वाली है वो और बहुत ज़िद्दी भी। बस अदाएं हैं जनाब की। आखिरी अल्फाज अदा करते वक्त वो फिर से मुस्कुराया। गुस्से वाले तो तुम भी हो, न जाने तुम दोनों का क्या होगा। ये जोड़ी की फिर खैर नहीं है बेटा, रोज़ रोज़ घर के बर्तन टूट जाएंगे मेरे। सिद्रा ने इसे छेड़ते हुए बोला। क्या बात कर रही हैं भाभी? वो गुस्सा करेगी तो मैं चुपचाप सुन लूँगा इसकी सारी बातें, और अगर 2 हाथ लगा भी दे तो भी खुशी खुशी खा लूँगा। डोंट वरी, हमारी जोड़ी बहुत खूब जचेगी। देखना आपके बर्तन भी नहीं टूटेंगे। वो सिर्फ गुस्सा नहीं, प्यार भी बहुत करती है मुझसे। और वैसे मैं कहाँ गुस्सा करता हूँ भला, जो आप ये मिसालें देने लग गई। वो सर टिकाकर इससे मुखातिब था। अच्छा, ये जो फरीन पे इतना जबर हो रहा है, ये गुस्सा ही है ना, या फिर तुम्हारे प्यार करने का अंदाज़ है? भाभी ने तंज किया। फरहीन का नाम सुनकर इसके चेहरे पे छाई हुई रौनक एकदम से गायब हो चुकी थी। इसने शिकायत की आपसे? फहद ने नागवारी से पूछा। जारी है, बकिया अगले पार्ट में। तमाम पार्ट्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपनी राय भी बताएं ये नॉवेल आपको कैसा लग रहा है। इस नॉवेल के अब तक के पार्ट चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है।